ہم پاک فوج سے ہیں اور پاک فوج ہم سے ہے. تو آپ کو اس کے علاوہ چند دوست اور بھی وہ کریں گے. ایک دفعہ پھر ہم کنڈیم کرتے ہیں ٹوٹلی اس سارے اس کو جتنا 9 مئی کو ہوا ہے, اور پاک فوج زندہ باد. میں جی جیسے ابھی آپ لوگوں نے سنا ہے, ہم لوگ سب جو ہے نا سینیٹرز, ہم لوگ اس 9 مئی کے واقعوں کو کنڈیم کرتے ہیں, اور خاص طور پہ اس لیے بھی کنڈیم کرتے ہیں کہ آج تک ہم لوگوں نے کبھی اپنی پارٹی میں سیکھا ہی نہیں ہے کہ ہم لوگ کسی قسم کی وائلنس کریں گے. سو جو کچھ ہوا وہ بہت برا ہوا, اور میں ان عام آرمی آفیسرز اور ان شہداء کی فیملیز کے ساتھ ان کا دکھ, ان کا غم, ان کا غصہ اس لیے شاید باقیوں سے زیادہ محسوس بھی کر سکوں کیونکہ میرا اپنا بیک گراؤنڈ ایک آرمی گھرانے سے ہے. میرے والد صاحب پی ایم اے میں, ملٹری کالج جیلم میں, برن ہال میں, وہاں پہ پڑھاتے بھی رہے ہیں, ان کے پرنسپل بھی رہے, اور پرابلی آج 2 3 4 کور کمانڈر ایسے بھی ہوں گے جو شاید ان کے شاگرد بھی ہوں گے. پچھلے کوئی 2 3 چیف آف آرمی سٹاف بھی ایسے تھے جو ان کے شاگرد تھے, تو ان سب کو پتہ ہے کہ کیا ہے. اس کے علاوہ میری فیملی میں ایئر وائس چیف بھی رہ چکے ہیں, میرا 1 سالہ وہ شہید بھی ہو چکا ہے, تو مجھے پتہ ہے, فرسٹ ہینڈ مجھے اندازہ ہے کہ کتنی تکلیف ہوتی ہے, اور جو لوگ اس میں سے گزرے ہیں جو انہیں کیا ان کو کتنی تکلیف ہوئی ہے. لیکن اس کے ساتھ میں ایک بات کرنا چاہوں گا کہ جو میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے جو پی ڈی ایم, جو پاکستان ڈسٹرکٹیو موومنٹ والے جو لوگ ہیں, وہ جس طریقے بہت محبت ہوتی ان کو ان شہیدوں سے, بہت ان کے لیے ان کے دل دکھتے, تو کبھی میمو گیٹ کا سکینڈل نہ ہوتا, کبھی ڈان لیکس نہ ہوتے, ہم کبھی جے یو آئی کے لیڈرشپ سے کور کمانڈر کے گھر کے محاصرے کی بات نہ سنتے, ہم کبھی آرمی کی اینٹ سے اینٹ بجانے کی بات نہ سنتے. ہم لوگوں نے ان لوگوں کے سارے ممبران کو پارلیمنٹ کے اندر اور پارلیمنٹ کے باہر آرمی کے بارے میں جو باتیں کرتے دیکھیے, ہم کبھی نہ سنتے. تو وہ جو کہہ رہے ہیں, جو کر رہے ہیں, وہ ان کی ایک قسم کی منافقت ہے. وہ صرف ہمارے خلاف ایک وہ کر رہے ہیں, اور ان دی اینڈ آف دا ڈے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایز اے پاکستانی ہم کسی قسم کی بھی انسٹالیشن, چاہے وہ پرائیویٹ ہو, چاہے آپ میں سے کسی کا گھر ہو, کسی قسم کا کوئی بھی, اگر آپ کے گھر کے 4 دیواری بھی گرا رہا ہے, سب کچھ کر رہا ہے, ہم ہر چیز کو کنڈیم کرتے ہیں, اور اس قسم کی چیزوں کو پاکستان میں نہیں ہونا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد انشاءاللہ تعالی پاکستان ایک بہت اچھی سمت چلے گا, اور آپ اور ہم سب مل کے اس کی ایک اچھی بنیاد رکھتے ہوئے چلیں گے, اور انشاءاللہ تعالی ایک اچھا ٹائم ضرور آئے گا. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سینیٹر سیمی ایس ڈی 9 مئی کے واقعات کی پرزور مذمت کرتی ہوں. جیسے کہ جناح ہاؤس کو جلایا گیا, پھر ہم نے دیکھا پشاور میں ریڈیو پاکستان کو آگ لگائی, اور اس سے شہیدوں کے جو تنصیبات ہیں ان کو جلایا گیا. تو یہ میں تو سوچ بھی نہیں سکتی کہ ہم کوئی کبھی یہ دیکھیں بھی, اور یہ کیسے ہو سکتا ہے, ممکن ہے کہ یہ ہوا ہے. میں اس کی پرزور مذمت کرتی ہوں. اور میں آپ کو بتاتی چلوں کہ میرا خود تعلق ایک آرمی بیک گراؤنڈ سے ہے. میرے والد دوسرے جنگ عظیم میں برما کے محاذ پہ لڑے. 65 کی لڑائی میں میرے لوگ شہید ہوئے. وہاں پہ بریگیڈیئر حسن رشید شامی اس میں شامل ہیں, ان کو ہلال جرت ملا. پھر سیف اللہ لودھی شہید ہوئے, ان کو ستارہ جرت ملا. پھر 71 کی وار میں ظفر اکبر شہید ہوئے, جو کہ جنرل اکبر کے بیٹے تھے, اور پھر جنرل اختر شہید ہوئے. یہ سب ہمارے شہداء ہیں. اس کے علاوہ ہمارے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ غازی بھی بن کے واپس آئے. مگر میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ ان کا جو لہو ہے, ہم اس کو رائے گاہ نہیں جانے دیں گے.
ہم یہ کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے کہ کوئی اس طرح سے اٹیک کرے ان کی انسٹالیشنز پہ. میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ میں یہ آج ڈیمانڈ کر رہی ہوں کہ اس کی تفتیش کی جائے اور اس کو قانون اور کانسٹیٹیوشن کے روح میں رہتے ہوئے اس کو جو لوگ اس پہ واقعے میں انوالوڈ ہیں ان کو قرار واقعی سزا دی جائے. وہ لوگ، وہ شہداء جو ہماری سرحدوں کے محافظ ہیں، جنہوں نے اپنا آج قربان کیا ہمارے کل کے لیے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اس کی کنڈیم نہ کریں؟ ہم اپنے شہداء کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور ہم یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ اگر پاکستان ہے تو ہم ہیں. اگر ہماری فوج اس طرح سے سرحدوں کی محافظ نہ ہو، سرحدوں کی حفاظت نہ کرے، تو ہم آج یہاں اس کھلی فضا میں نہ سانس لے رہے ہوتے. ہماری فوج ہے تو پاکستان ہے، پاکستان ہے تو ہم ہیں. پاکستان زندہ باد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سینیٹر فلک ناز چترالی. سب سے پہلے 9 مئی کو جو واقعہ پیش آیا ہے میں اس کو شدید مذمت کرتی ہوں. میں آپ کو یہ بتاتی چلوں 9 مئی کا جو واقعہ ہے، 9 مئی کا جو تاریخ ہے، وہ میرے زندگی کا بھی سب سے منحوس دن ہے، کیونکہ اس دن میرے والد صاحب مجھ سے جدا ہوئے تھے. میں نے اس کو کیلنڈر سے ہی 9 مئی کو میں نے نکال چکی تھی. جب یہ واقعہ پیش آیا تو سب سے زیادہ مجھے تکلیف ہوئی ہے. میں اپنے پارٹی کی طرف سے اور اپنے سینیٹرز جو یہاں پر ہیں ان کی طرف سے جتنے بھی مذمت کروں کم ہے، کیونکہ 9 مئی کو پاکستان کے جو یادگار، جو شہداء کے یادگار کو یا جو وہ جو اس کا املاک کو جو نقصان پہنچائے ہیں اس کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں. آپ کو میں یہ بھی بتاتی چلوں جی، میرا تعلق بھی ایک فوجی گھرانے سے ہے. میرا بھائی سیاچین کے محاذ سے لے کر تھر کے صحرا تک پاک فوج میں سر انجام دیتے رہے ہیں اور ابھی بھی وہ حاضر سروس ہے. اس کے علاوہ جی میرا سگا بھتیجا جی دہشت گردی کے دور میں وزیرستان میں 21 سال کا بھتیجا لڑتے ہوئے شہید ہوئے ہیں. سب سے زیادہ شہیدوں کی قربانی میرے خاندان نے دی ہے جی. میں انتہائی مذمت کرتی ہوں. اور جہاں تک ہم جس پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں جی، 27 سال سے ہم لوگوں کو یہ تربیت دیا گیا ہے کہ ہم لوگ جو ہے کسی املاک کو نقصان نہ پہنچائے. یہ ہماری پارٹی کا بھی منشور ہے اور ہم لوگوں نے 126 دن کا دھرنا بھی دیا، اس میں بھی ایک گملہ بھی نہیں ٹوٹا ہے. ایک بار پھر پاکستان ہے تو ہم ہے. سب سے پہلے پاکستان، اس کے بعد پاک فوج. جب یہ دونوں ہے تو ہم ہے، پارٹی بعد میں آتی ہے. پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد. جی بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ڈاکٹر زرکا سہروردی تیمور ہے. میں سینیٹر ہوں اس وقت، اور ہم سب اس وقت سینیٹرز کی حیثیت سے آئے ہیں. میں بارہا ٹیلی ویژن پہ بھی، اس کے علاوہ بھی کہہ چکی ہوں کہ اس کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں. جو 9 مئی کو ہوا یہ پاکستان کے دل کے اوپر ایک چیرا ہے. جس طرح سے کہ املاک، لوگوں کی پرائیویٹ املاک، اور جس طرح سے فوج کی تنصیبات، شہداء کے جو مزار اور جو باقی ان کی تنصیبات ہیں ان کے اوپر جس طرح سے حملہ کیا گیا، ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں. ہم سب سے پہلے پاکستانی ہیں، ہم پاکستانی ہیں. ہم اپنی فوج سے محبت کرتے ہیں، اپنی ملک سے محبت کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے ہم سینٹ میں آئے ہیں تاکہ ہم اپنے ملک کا موقف آگے رکھ سکیں. تو ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ پرسوں جو رانا ثناء اللہ صاحب نے جو ایک پریس کانفرنس کی ہے، اس کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ خواتین کے ساتھ جو تشدد یا جو بھی کچھ ہو رہا ہے اس کی وہ پتہ چلنا چاہیے. میں اس حوالے سے ایک پٹیشن بھی دائر کر رہی ہوں ہائی کورٹ میں، اور یہی کہنا تھا کہ ہم ریکویسٹ کرتے ہیں، ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ایک انڈیپینڈنٹ انکوائری ہو جس میں بے گناہ لوگ نہ مارے جائیں. وہ لوگ، کیونکہ سارے ویڈیو شواہد موجود ہیں، آڈیو شواہد موجود ہیں، ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے اور سویلین لاء کے انڈر ان کی ٹرائل ہونی چاہیے. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ نے دیکھا آج ہمارے جتنے بھی کولیگز ہیں، سینیٹرز ہیں، سارے ہم آئے ہوئے ہیں.
اور ایک ہی ہماری متفقہ رائے اور ہماری ایک متفقہ سٹیٹمنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ 9 مئی کو جو واقعات ہوئے ان کے ہم شدید مذمت کرتے ہیں، کیونکہ ہم پاکستانی ہیں اور ایک محب وطن پاکستانی جو ہوتا ہے وہ اس کی مذمت ہی کرے گا، اور وہ اپنے افواج پاکستان کی، نوجوانوں کی اور آفیسر سب کی سپورٹ کرتا ہے، کیونکہ یہ ہماری فوج ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہوں کہ اگر ہمارے ملک کو جو یہ نقصان پہنچا ہے اس کی تحقیقات ہونی چاہیے، اور جو بھی لوگ اس میں ہیں، اس میں ملوث ہیں، قانون کے ذریعے ان کو سزا ہونی چاہیے۔ تو یہ ہمارے ایک جوائنٹ سٹیٹمنٹ ہے، ہر کسی نے اپنے طریقے سے ادھر بات کی ہے اور میں نے بھی یہ بات کی، اور جس طرح ساروں نے آج آپ کو یہ کہا ہے کہ دیکھیں صرف ان کے نہیں، پاکستان کے تقریباً ہر فیملی میں، ہر خاندان میں کوئی نہ کوئی یا تو فوج میں ان کے کوئی آفیسرز رہے ہیں، کچھ شہید ہیں۔ میرا بھی اس خاندان سے تعلق ہے جس میں کرنل جواد شہید، میرا چچا زاد بھائی، وہ بھی ہمارے خاندان سے تھے، اور ابھی تک ان کی یاد جو ہے وہ ہمارے دلوں میں تازہ ہے۔ ان کے بچوں کے آنکھوں میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں جواد بھائی یاد آتے ہیں، اور اس طرح ان کے ماں باپ کو ہم دیکھتے ہیں تو دیکھیں، یہ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی فوج کے ہمارے نوجوان ہیں، آفیسرز ہیں، ان کے لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور یہ ہمارا ملک ہے، ہم نے ایک ساتھ مل کے اس کو ٹھیک کرنا ہے۔ اس میں کوئی پارٹی بازی یا اس طرح کوئی بات نہیں ہے، ہم کھڑے ہیں آپ کے ساتھ، اور انشاءاللہ تعالی ہم اپنے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں، اپنے ملک کے ساتھ کھڑے ہیں اور آگے چلیں گے۔ بڑی مہربانی۔ ذیشان صاحب یہ بتائیے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سینیٹر فدا محمد، جس طرح ابھی ہماری ساری ساتھیوں نے متفقہ طور پر 9 مئی کو بات پہ جو ہے نا بات کی، اور میں بھی اسی پہ بات آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ 9 مئی کا جو سیاہ دن ہے وہ تاریخ کا ایک بدنما دن ہے، اور اس وقت ملک کے حوالے سے سب سے پہلے یہ ملک ہونا چاہیے۔ اگر خدا کرے یہ ملک ہوگا تو سیاست اور باقی ساری باتیں، روزگار اور میڈیا اور یہ سارے بات کی بات، سب سے پہلے اس ملک کی خیر ہے، اور اس ملک کے ساتھ ساتھ جو ہے نا یہ ایک ادارہ ہے ہمارے ملک کا، محافظ سرحدوں کا بھی، چاہے جہاں بھی فلڈ ہو تو سب سے پہلے فرنٹ پہ یہی لوگ ہیں، دہشت گردی ہو تو یہی لوگ ہیں، خدا نہ کرے ارتھ کوئک ہے، جو بھی مشکل وقت آتا ہے تو سب سے پہلے فرنٹ لائن پہ یہی ایک ادارہ ہے کہ اپنے ملک کے محافظ اور اپنے ملک کے عوام کے محافظ بنتے ہیں۔ تو ہم 9 مئی کو جو ہے نا کنڈم کرتے ہیں، اور اس قسم کی آئندہ بھی ان لوگوں کے ہم جو ہے نا مخالفت کرتے ہیں جو اس قسم کے واقعات میں ملوث ہوتے ہیں، اور یہی ہے کہ آخر میں پاکستان زندہ باد اور پاک آرمی زندہ باد۔ میں اپنی پریس کانفرنس میں پہلے بھی اس چیز کی مذمت کر چکا ہوں، اور ابھی جو سینیٹر فیصل نے ہماری جوائنٹ سٹیٹمنٹ دی ہے اس کی میں تائید کرتا ہوں، اور ایک دفعہ پھر مذمت کرتا ہوں۔ تھینک یو۔ शर्मिंदा है, इसलिए कि ये हमारा मुल्क है और हमारे शर्मिंदा है, इसलिए कि ये हमारा मुल्क है और हमारी फौज पाकिस्तान फौज जो है तो ये हमारी फौज है, और इनकी वजह से हम यहाँ पे महफूज हैं। इसी बेसिस पे जितना जो कुछ हुआ है उस सारी चीज़ को हम कंडेम करते हैं, और मैं एक चीज़ बिल्कुल क्लियर कह दूं, जितने भी मेरे साथी खड़े हैं ये सारे इस चीज़ के गवाह हैं, और ये भी सारे यही कह रहे हैं कि हम पाक फौज से हैं और पाक फौज हमसे है। तो आपको इसके अलावा चंद दोस्त और भी वो करेंगे। एक दफ़ा फिर हम कंडेम करते हैं टोटली इस सारे उसको जितना 9 मई को हुआ है, और पाक फौज जिंदाबाद। मैं जी जैसे अभी आप लोगों ने सुना है, हम लोग सब जो है ना सेनेटर्स, हम लोग इस 9 मई के वाक़ये को कंडेम करते हैं, और ख़ास तौर पर इसलिए भी कंडेम करते हैं कि आज तक
हम लोगों ने कभी अपनी पार्टी में सीखा ही नहीं है कि हम लोग किसी किस्म की वायलेंस करेंगे। सो जो कुछ हुआ वो बहुत बुरा हुआ, और मैं उन आम आर्मी ऑफिसर्स और उन शहदा की फैमिलीज के साथ उनका दुख, उनका गम, उनका गुस्सा इसलिए शायद बाकियों से ज़्यादा महसूस भी कर सकूं क्योंकि मेरा अपना बैकग्राउंड एक आर्मी घराने से है। मेरे वालिद साहब PMA में, मिलिट्री कॉलेज जेलम में, बर्नॉल में, वहाँ पे पढ़ाते भी रहे हैं, उनके प्रिंसिपल भी रहे, और प्रॉब्ली आज 2-3-4 कोर कमांडर ऐसे भी होंगे जो शायद उनके शागिर्द भी होंगे। पिछले कोई 2-3 चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी ऐसे थे जो उनके शागिर्द थे, तो उन सबको पता है कि क्या है। उसके अलावा मेरी फैमिली में एयर वाइस चीफ भी रह चुके हैं, मेरा एक साला वो शहीद भी हो चुका है, तो मुझे पता है, फर्स्ट हैंड मुझे अंदाज़ा है कि कितनी तकलीफ होती है, और जो लोग इसमें से गुजरे हैं, जो उन्हें क्या, उनको कितनी तकलीफ हुई है। लेकिन इसके साथ मैं एक बात करना चाहूँगा कि जो मैं देख रहा हूँ कि हमारे जो PDM, जो पाकिस्तान डिस्ट्रक्टिव मूवमेंट वाले जो लोग हैं, वो जिस तरीके बहुत मोहब्बत होती है उनको इन शहीदों से, बहुत इनके लिए उनके दिल दुखते, तो कभी मेमो गेट का स्कैंडल ना होता, कभी डॉन लीक्स ना होते, हम कभी JUI के लीडरशिप से कोर कमांडर के घर के मुहासरे की बात ना सुनते, हम कभी आर्मी की ईंट से ईंट बजाने की बात ना सुनते। हम लोगों ने उन लोगों के सारे मेंबरान को पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर आर्मी के बारे में जो बातें करते देखी है, हम कभी ना सुनते। तो वो जो कह रहे हैं, जो कर रहे हैं, वो उनकी एक किस्म की मुनाफकत है। वो सिर्फ हमारे खिलाफ एक वो कर रहे हैं, और इन द एंड ऑफ द डे इसमें कोई शक नहीं है कि एज अ पाकिस्तानी हम किसी किस्म की भी इंस्टॉलेशन, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे आप में से किसी का घर हो, किसी किस्म का कोई भी, अगर आपके घर के तो चार दीवारी भी गिरा रहा है, सब कुछ कर रहा है, हम हर चीज़ को कंडेम करते हैं, और इस किस्म की चीज़ों को पाकिस्तान में नहीं होना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि इसके बाद इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान एक बहुत अच्छी समझ चलेगा, और आप और हम सब मिल के इसकी एक अच्छी बुनियाद रखते हुए चलेंगे, और इंशाअल्लाह ताला एक अच्छा टाइम ज़रूर आएगा। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सेनेटर सीनी एसडी 9 मई के वाक़यात की पुरज़ोर मज़म्मत करती हूँ। जैसे कि जिन्ना हाउस को जलाया गया, फिर हमने देखा पेशावर में रेडियो पाकिस्तान को आग लगाई, और इससे शहीदों के जो तनसीबात हैं उनको जलाया गया। तो ये मैं तो सोच भी नहीं सकती कि हम कोई कभी ये देखें भी, और ये कैसे हो सकता है, मुमकिन है कि ये हुआ है। मैं इसकी पुरज़ोर मज़म्मत करती हूँ, और मैं आपको बताती चलूँ कि मेरा ख़ुद ताल्लुक़ एक आर्मी बैकग्राउंड से है। मेरे वालिद दूसरे जंगी अज़ीम में बर्मा के महाज पे लड़े। 65 की लड़ाई में मेरे लोग शहीद हुए, वहाँ पे ब्रिगेडियर आसन रशीद शामी उसमें शामिल हैं, उनको हिलारे जुर्रत मिला। फिर सैफुल्ला लोधी शहीद हुए, उनको सितारा जुर्रत मिला। फिर 71 की वॉर में ज़फ़र अकबर शहीद हुए, जो कि जनरल अकबर के बेटे थे, और फिर जनरल अख्तर शहीद हुए। ये सब हमारे शोहदा हैं। इसके अलावा हमारे बहुत सारे लोग जो है वो गाजी भी बन के वापस आए। मगर मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये इनका जो लहू है, हम इसको रायगा नहीं जाने देंगे। हम ये कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि कोई इस तरह से अटैक करे इनकी इंस्टॉलेशंस पे। मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैं ये आज डिमांड कर रही हूँ कि इसकी तफ्तीश की जाए, और इसको कानून और कॉन्स्टिट्यूशन के रूल में रहते हुए इसको जो लोग इस पे वाक़े में इन्वॉल्व हैं उनको करार वाक़ई सज़ा दी जाए। वो लोग, वो शोहदा जो हमारी सरहदों के मुहाफ़िज़ हैं,
جنہوں نے اپنا آج قربان کیا ہمارے کل کے لیے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اس کی کنڈیم نہ کریں؟ ہم اپنے شہداء کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور ہم یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ اگر پاکستان ہے تو ہم ہیں۔ اگر ہماری فوج اس طرح سے سرحدوں کی محافظ نہ ہو، سرحدوں کی حفاظت نہ کرے، تو ہم آج یہاں اس کھلی فضا میں نہ سانس لے رہے ہوتے۔ ہماری فوج ہے تو پاکستان ہے، پاکستان ہے تو ہم ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سینیٹر فلکناز چترالی، سب سے پہلے 9 مئی کو جو واقعہ پیش آیا ہے میں اس کو شدید مذمت کرتی ہوں۔ میں آپ کو یہ بتاتی چلوں، 9 مئی کا جو واقعہ ہے، 9 مئی کا جو تاریخ ہے، وہ میرے زندگی کا بھی سب سے منحوس دن ہے، کیونکہ اس دن میرے والد صاحب مجھ سے جدا ہوئے تھے۔ میں نے اس کو کیلنڈر سے ہی 9 مئی کو میں نے نکال چکی تھی۔ جب یہ واقعہ پیش آیا تو سب سے زیادہ مجھے تکلیف ہوئی ہے۔ میں اپنے پارٹی کی طرف سے اور اپنے سینیٹرز جو یہاں پر ہیں ان کی طرف سے جتنے بھی مذمت کروں کم ہے، کیونکہ 9 مئی کو پاکستان کے جو یادگار، جو شہداء کے یادگار کو، یا جو وہ جو اس کا املاک کو جو نقصان پہنچائے ہیں، اس کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں۔ آپ کو میں یہ بھی بتاتی چلوں جی، میرا تعلق بھی ایک فوجی گھرانے سے ہے۔ میرا بھائی سیاچین کے محاذ سے لے کر تھر کے صحرا تک پاک فوج میں سر انجام دیتے رہے ہیں، اور ابھی بھی وہ حاضر سروس ہے۔ اس کے علاوہ جی میرا سگا بھتیجا جی دہشت گردی کے دور میں وزیرستان میں 21 سال کا بھتیجا لڑتے ہوئے شہید ہوئے ہیں۔ سب سے زیادہ شہیدوں کی قربانی میرے خاندان نے دی ہے جی۔ میں انتہائی مذمت کرتی ہوں، اور جہاں تک ہم جس پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں جی، 27 سال سے ہم لوگوں کو یہ تربیت دیا گیا ہے کہ ہم لوگ جو ہے کسی املاک کو نقصان نہ پہنچائے، یہ ہماری پارٹی کا بھی منشور ہے۔ اور ہم لوگوں نے 126 دن کا دھرنا بھی دیا، اس میں بھی ایک گملہ بھی نہیں ٹوٹا ہے۔ ایک بار پھر پاکستان ہے تو ہم ہے، سب سے پہلے پاکستان، اس کے بعد پاک فوج۔ جب یہ دونوں ہے تو ہم ہے، پارٹی بعد میں آتی ہے۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔ جی بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ڈاکٹر زرکا سورورڈی تیمور ہے، میں سینیٹر ہوں اس وقت، اور ہم سب اس وقت سینیٹرز کی حیثیت سے آئے ہیں۔ میں بارہا ٹیلی ویژن پہ بھی، اس کے علاوہ بھی کہہ چکی ہوں کہ اس کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں۔ جو 9 مئی کو ہوا، یہ پاکستان کے دل کے اوپر ایک چیرا ہے، جس طرح سے کہ املاک، لوگوں کی پرائیویٹ املاک، اور جس طرح سے فوج کی تنصیبات، شہداء کے جو مزار اور جو باقی ان کی تنصیبات ہیں، ان کے اوپر جس طرح سے حملہ کیا گیا، ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ ہم سب سے پہلے پاکستانی ہیں، ہم پاکستانی ہیں، ہم اپنی فوج سے محبت کرتے ہیں، اپنی ملک سے محبت کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے ہم سینٹ میں آئے ہیں تاکہ ہم اپنے ملک کا موقف آگے رکھ سکیں۔ تو ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پرسوں جو رانا ثناء اللہ صاحب نے جو ایک پریس کانفرنس کی ہے، اس کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ خواتین کے ساتھ جو تشدد یا جو بھی کچھ ہو رہا ہے اس کی وہ پتہ چلنا چاہیے۔ میں اس حوالے سے ایک پٹیشن بھی دائر کر رہی ہوں ہائی کورٹ میں، اور یہی کہنا تھا کہ ہم ریکویسٹ کرتے ہیں، ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ایک انڈیپینڈنٹ انکوائری ہو جس میں بے گناہ لوگ نہ مارے جائیں۔ وہ لوگ، کیونکہ سارے ویڈیو شواہد موجود ہیں، آڈیو شواہد موجود ہیں، ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، اور سویلین لاء کے انڈر ان کی ٹرائل ہونی چاہیے۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا، آج ہمارے جتنے بھی کولیگس ہیں، سینیٹرز ہیں، سارے ہمائم ہیں، اور ایک ہی ہماری متفقہ رائے اور ہماری ایک متفقہ سٹیٹمنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ 9 مئی کو جو واقعات ہوئے ان کے ہم شدید مذمت کرتے ہیں، کیونکہ ہم پاکستانی ہیں، اور ایک محب وطن پاکستانی جو ہوتا ہے وہ اس کی مذمت ہی کرے گا، اور وہ اپنے افواج پاکستان کی، نوجوانوں کی اور آفیسر سب کی سپورٹ کرتا ہے، کیونکہ یہ ہماری فوج ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہوں کہ اگر ہمارے ملک کو جو یہ نقصان پہنچا ہے
اس کی تحقیقات ہونی چاہیے اور جو بھی لوگ اس میں ہیں، اس میں ملوث ہیں، قانون کے ذریعے ان کو سزا ہونی چاہیے. تو یہ ہمارے ایک جوائنٹ سٹیٹمنٹ ہے. ہر کسی نے اپنے طریقے سے ادھر بات کی ہے اور میں نے بھی یہ بات کی. اور جس طرح ساروں نے آج آپ کو یہ کہا ہے کہ دیکھیں صرف ان کے نہیں، پاکستان کے تقریباً ہر فیملی میں، ہر خاندان میں کوئی نہ کوئی یا تو فوج میں ان کے کوئی آفیسرز رہے ہیں، کوئی شہید ہے. میرا بھی اس خاندان سے تعلق ہے جس میں کرنل جواد شہید، میرا چچا زاد بھائی، وہ بھی ہمارے خاندان سے تھے اور ابھی تک ان کی یاد جو ہے وہ ہمارے دلوں میں تازہ ہے. ان کے بچوں کے آنکھوں میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں جواد بھائی یاد آتے ہیں اور اس طرح ان کے ماں باپ کو ہم دیکھتے ہیں. تو دیکھیں، یہ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی فوج کے ہمارے نوجوان ہیں، آفیسرز ہیں، ان کے لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور یہ ہمارا ملک ہے. ہم نے ایک ساتھ مل کے اس کو ٹھیک کرنا ہے. اس میں کوئی پارٹی بازی یا اس طرح کوئی بات نہیں ہے. ہم کھڑے ہیں آپ کے ساتھ اور انشاءاللہ تعالی ہم اپنے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں، اپنے ملک کے ساتھ کھڑے ہیں اور آگے چلیں گے. بڑی مہربانی. ذیشان صاحب یہ بتائیے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سینیٹر فدا محمد، جس طرح ابھی ہماری ساری ساتھیوں نے متفقہ طور پر 9 مئی کو بات پہ جو ہے نا بات کی اور میں بھی اسی پہ بات آگے بڑھانا چاہتا ہوں. 9 مئی کا جو سیاہ دن ہے وہ تاریخ کا ایک بدنما دن ہے اور اس وقت ملک کے حوالے سے سب سے پہلے یہ ملک ہونا چاہیے. اگر خدا کرے یہ ملک ہوگا تو سیاست اور باقی ساری باتیں، روزگار اور میڈیا اور یہ سارے بات کی بات سب سے پہلے اس ملک کی خیر ہے. اور اس ملک کے ساتھ ساتھ جو ہے نا یہ ایک ادارہ ہے ہمارے ملک کا، محافظ سرحدوں کا بھی. چاہے جہاں پہ بھی فلڈ ہو تو سب سے پہلے فرنٹ پہ یہی لوگ ہیں، دہشت گردی ہو تو یہی لوگ ہیں، خدا نہ کرے ارتھ کویک ہے، جو بھی مشکل وقت آتا ہے تو سب سے پہلے فرنٹ لائن پہ یہی ایک ادارہ ہے کہ اپنے ملک کے محافظ اور اپنے ملک کے عوام کے محافظ بنتے ہیں. تو ہم 9 مئی کو جو ہے نا کنڈم کرتے ہیں اور اس قسم کی آئندہ بھی ان لوگوں کے ہم جو ہے نا مخالفت کرتے ہیں جو اس قسم کے واقعات میں ملوث ہوتے ہیں. اور یہی ہے کہ آخر میں پاکستان زندہ باد اور پاک آرمی زندہ باد. میں اپنی پریس کانفرنس میں پہلے بھی اس چیز کی مذمت کر چکا ہوں اور ابھی جو سینیٹر فیصل نے ہماری جوائنٹ سٹیٹمنٹ دی ہے اس کی میں تائید کرتا ہوں اور ایک دفعہ پھر مذمت کرتا ہوں. تھینک یو. शर्मिंदा है اس لیے کہ یہ ہمارا ملک ہے اور ہماری فوج پاکستان فوج جو ہے تو یہ ہماری فوج ہے اور ان کی وجہ سے ہم یہاں پہ محفوظ ہیں. اسی بیسس پہ جتنا جو کچھ ہوا ہے اس ساری چیز کو ہم کنڈیم کرتے ہیں. اور میں ایک چیز بالکل کلیئر کہہ دوں، جتنے بھی میرے ساتھی کھڑے ہیں یہ سارے اس چیز کے گواہ ہیں اور یہ بھی سارے یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم پاک فوج سے ہیں اور پاک فوج ہم سے ہے. تو آپ کو اس کے علاوہ چند دوست اور بھی وہ کریں گے. ایک دفعہ پھر ہم کنڈیم کرتے ہیں ٹوٹلی اس سارے اس کو جتنا 9 مئی کو ہوا ہے اور پاک فوج زندہ باد. میں جی جیسے ابھی آپ لوگوں نے سنا ہے، ہم لوگ سب جو ہے نا سینیٹرز، ہم لوگ اس 9 مئی کے واقعوں کو کنڈیم کرتے ہیں اور خاص طور پہ اس لیے بھی کنڈیم کرتے ہیں کہ آج تک ہم لوگوں نے کبھی اپنی پارٹی میں سیکھا ہی نہیں ہے کہ ہم لوگ کسی قسم کی وائلنس کریں گے. جو کچھ ہوا وہ بہت برا ہوا اور میں ان عام آرمی آفیسرز اور ان شہداء کی فیملیز کے ساتھ ان کا دکھ، ان کا غم، ان کا غصہ اس لیے شاید باقیوں سے زیادہ محسوس بھی کر سکوں کیونکہ میرا اپنا بیک گراؤنڈ ایک آرمی گھرانے سے ہے. میرے والد صاحب PMA میں، ملٹری کالج جیلم میں، برن ہال میں وہاں پہ پڑھاتے بھی رہے ہیں، ان کے پرنسپل بھی رہے ہیں اور پرابلی آج
2-3-4 कोर कमांडर ऐसे भी होंगे जो शायद उनके शागिर्द भी होंगे। पिछले कोई 2-3 चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी ऐसे थे जो उनके शागिर्द थे, तो उन सबको पता है कि क्या है। उसके अलावा मेरी फैमिली में एयर वाइस चीफ भी रह चुके हैं, मेरा एक साला वो शहीद भी हो चुका है, तो मुझे पता है, फर्स्ट हैंड मुझे अंदाजा है कि कितनी तकलीफ होती है। और जो लोग इसमें से गुजरे हैं, जो उनको कितनी तकलीफ हुई है। लेकिन इसके साथ मैं एक बात करना चाहूंगा कि जो मैं देख रहा हूं कि हमारे जो पीडीएम, जो पाकिस्तान डिस्ट्रक्टिव मूवमेंट वाले जो लोग हैं, वो जिस तरीके बहुत मोहब्बत होती उनको इन शहीदों से, बहुत इनके लिए उनके दिल दुखते, तो कभी मेमोगेट का स्कैंडल ना होता, कभी डॉन लीक्स ना होते, हम कभी जेयूआई के लीडरशिप से कोर कमांडर के घर के मुहासरे की बात ना सुनते, हम कभी आर्मी की ईंट से ईंट बजाने की बात ना सुनते। हम लोगों ने उन लोगों के सारे मेंबरान को पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर आर्मी के बारे में जो बातें करते देखी है, हम कभी ना सुनते। तो वो जो कह रहे हैं, जो कर रहे हैं, वो उनकी एक किस्म की मुनाफकत है। वो सिर्फ हमारे खिलाफ एक वो कर रहे हैं, और इन द एंड ऑफ द डे इसमें कोई शक नहीं है कि एज ए पाकिस्तानी हम किसी किस्म की भी इंस्टॉलेशन, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे आप में से किसी का घर हो, किसी किस्म का कोई भी, अगर आपके घर के तो चार दीवारी भी गिरा रहा है, सब कुछ कर रहा है, हम हर चीज़ को कंडेम करते हैं। और इस किस्म की चीज़ों को पाकिस्तान में नहीं होना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि इसके बाद इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान एक बहुत अच्छी समझ चलेगा, और आप और हम सब मिल के इसकी एक अच्छी बुनियाद रखते हुए चलेंगे, और इंशाअल्लाह ताला एक अच्छा टाइम ज़रूर आएगा। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सेनेटर सीनी एसडी 9 मई के वाक़यात की पुरज़ोर मज़म्मत करती हूँ। जैसे कि जिना हाउस को जलाया गया, फिर हमने देखा पेशावर में रेडियो पाकिस्तान को आग लगाई, और इससे शहीदों के जो तनसीबात हैं उनको जलाया गया। तो ये मैं तो सोच भी नहीं सकती कि हम कोई कभी ये देखें भी, और ये कैसे हो सकता है, मुमकिन है कि ये हुआ है। मैं इसकी पुरज़ोर मज़म्मत करती हूँ। और मैं आपको बताती चलूँ कि मेरा ख़ुद ताल्लुक़ एक आर्मी बैकग्राउंड से है। मेरे वालिद दूसरे जंगी अज़ीम में बर्मा के महाज पे लड़े। 65 की लड़ाई में मेरे लोग शहीद हुए। वहाँ पे ब्रिगेडियर आसन रशीद शामी उसमें शामिल हैं, उनको हिलारे जुर्रत मिला। फिर सैफुल्लाह लोधी शहीद हुए, उनको सितारा जुर्रत मिला। फिर 71 की वॉर में ज़फ़र अकबर शहीद हुए, जो कि जनरल अकबर के बेटे थे, और फिर जनरल अख्तर शहीद हुए। ये सब हमारे शोहदा हैं। इसके अलावा हमारे बहुत सारे लोग जो हैं वो गाजी भी बन के वापस आए। मगर मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये इनका जो लहू है, हम इसको रायगा नहीं जाने देंगे। हम ये कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि कोई इस तरह से अटैक करे इनकी इंस्टॉलेशंस पे। मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैं ये आज डिमांड कर रही हूँ कि इसकी तफ्तीश की जाए, और इसको कानून और कॉन्स्टिट्यूशन के रूल में रहते हुए इसको जो लोग इस पे वाक़े में इन्वॉल्व हैं उनको करार वाक़ई सज़ा दी जाए। वो लोग, वो शोहदा जो हमारी सरहदों के मुहाफ़िज़ हैं, जिन्होंने अपना आज कुर्बान किया हमारे कल के लिए, ये कैसे हो सकता है कि हम उसकी कंडेम ना करें। हम अपने शोहदा के साथ खड़े हैं, हम उनको खराज तहसीन पेश करते हैं, और हम ये बावर कराना चाहते हैं कि अगर पाकिस्तान है तो हम हैं। अगर हमारी फ़ौज इस तरह से सरहदों की मुहाफ़िज़ ना हो, सरहदों की हिफाजत ना करे, तो हम आज यहाँ इस खुली फ़िज़ा में ना सांस ले रहे होते। हमारी फ़ौज है तो पाकिस्तान है, पाकिस्तान है तो हम हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।
بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سینیٹر فلکناز چترالی. سب سے پہلے 9 مئی کو جو واقعہ پیش آیا ہے میں اس کو شدید میں مذمت کرتی ہوں. میں آپ کو یہ بتاتی چلوں 9 مئی کا جو واقعہ ہے، 9 مئی کا جو تاریخ ہے، وہ میرے زندگی کا بھی سب سے منحوس دن ہے، کیونکہ اس دن میرے والد صاحب مجھ سے جدا ہوئے تھے. میں نے اس کو کیلنڈر سے ہی 9 مئی کو میں نے نکال چکی تھی. جب یہ واقعہ پیش آیا تو سب سے زیادہ مجھے تکلیف ہوئی ہے. میں اپنے پارٹی کی طرف سے اور اپنے سینیٹرز جو یہاں پر ہیں ان کی طرف سے جتنے بھی مذمت کروں کم ہے، کیونکہ 9 مئی کو پاکستان کے جو یادگار، جو شہداء کے یادگار کو، یا جو وہ جو اس کا املاک کو جو نقصان پہنچائے ہیں، اس کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں. آپ کو میں یہ بھی بتاتی چلوں جی، میرا تعلق بھی ایک فوجی گھرانے سے ہے. میرا بھائی سیاچین کے محاذ سے لے کر تھر کے صحرا تک پاک فوج میں سر انجام دیتے رہے ہیں اور ابھی بھی وہ حاضر سروس ہے. اس کے علاوہ جی میرا سگا بھتیجا جی دہشت گردی کے دور میں وزیرستان میں 21 سال کا بھتیجا لڑتے ہوئے شہید ہوئے ہیں. سب سے زیادہ شہیدوں کی قربانی میرے خاندان نے دی ہے جی. میں انتہائی مذمت کرتی ہوں. اور جہاں تک ہم جس پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں جی، 27 سال سے ہم لوگوں کو یہ تربیت دیا گیا ہے کہ ہم لوگ جو ہے کسی املاک کو نقصان نہ پہنچائے. یہ ہماری پارٹی کا بھی منشور ہے. اور ہم لوگوں نے 126 دن کا دھرنا بھی دیا، اس میں بھی ایک گملہ بھی نہیں ٹوٹا ہے. ایک بار پھر پاکستان ہے تو ہم ہے. سب سے پہلے پاکستان، اس کے بعد پاک فوج. جب یہ دونوں ہے تو ہم ہے. پارٹی بعد میں آتی ہے. پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد. جی بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ڈاکٹر زرکا سورورڈی تیمور ہے. میں سینیٹر ہوں اس وقت، اور ہم سب اس وقت سینیٹرز کی حیثیت سے آئے ہیں. میں بارہا ٹیلی ویژن پہ بھی، اس کے علاوہ بھی کہہ چکی ہوں کہ اس کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں. جو 9 مئی کو ہوا، یہ پاکستان کے دل کے اوپر ایک چیرا ہے. جس طرح سے کہ املاک، لوگوں کی پرائیویٹ املاک، اور جس طرح سے فوج کی تنصیبات، شہداء کے جو مزار اور جو باقی ان کی تنصیبات ہیں، ان کے اوپر جس طرح سے حملہ کیا گیا، ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں. ہم سب سے پہلے پاکستانی ہیں. ہم پاکستانی ہیں. ہم اپنی فوج سے محبت کرتے ہیں، اپنی ملک سے محبت کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے ہم سینٹ میں آئے ہیں تاکہ ہم اپنے ملک کا موقف آگے رکھ سکیں. تو ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ پرسوں جو رانا ثناء اللہ صاحب نے جو ایک پریس کانفرنس کی ہے، اس کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ خواتین کے ساتھ جو تشدد یا جو بھی کچھ ہو رہا ہے اس کی وہ پتہ چلنا چاہیے. میں اس حوالے سے ایک پٹیشن بھی دائر کر رہی ہوں ہائی کورٹ میں، اور یہی کہنا تھا کہ ہم ریکویسٹ کرتے ہیں، ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ایک انڈیپینڈنٹ انکوائری ہو جس میں بے گناہ لوگ نہ مارے جائیں. وہ لوگ، کیونکہ سارے ویڈیو شواہد موجود ہیں، آڈیو شواہد موجود ہیں، ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے اور سویلین لا کے انڈر ان کی ٹرائل ہونی چاہیے. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ نے دیکھا، آج ہمارے جتنے بھی کولیگس ہیں، سینیٹرز ہیں، سارے ہم آئے ہیں، اور ایک ہی ہماری متفقہ رائے اور ہماری ایک متفقہ سٹیٹمنٹ ہے. وہ یہ ہے کہ 9 مئی کو جو واقعات ہوئے ان کے ہم شدید مذمت کرتے ہیں، کیونکہ ہم پاکستانی ہیں، اور ایک محب وطن پاکستانی جو ہوتا ہے وہ اس کی مذمت ہی کرے گا، اور وہ اپنے افواج پاکستان کی، نوجوانوں کی اور آفیسر سب کی سپورٹ کرتا ہے، کیونکہ یہ ہماری فوج ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہوں کہ اگر ہمارے ملک کو جو یہ نقصان پہنچا ہے اس کی تحقیقات ہونی چاہیے، اور جو بھی لوگ اس میں ہیں، اس میں ملوث ہیں، قانون کے ذریعے ان کو سزا ہونی چاہیے. تو یہ ہمارے ایک جوائنٹ سٹیٹمنٹ ہے. ہر کسی نے اپنے طریقے سے ادھر بات کی ہے، اور میں نے بھی یہ بات کی. اور جس طرح ساروں نے آج آپ کو یہ کہا ہے کہ دیکھیں، صرف ان کے نہیں، پاکستان کے تقریباً ہر فیملی میں، ہر خاندان میں کوئی نہ کوئی یا تو فوج میں ان کے کوئی آفیسرز رہے ہیں، کچھ شہید ہیں. میرا بھی اس خاندان سے تعلق ہے جس میں کرنل جواد شہید، میرا چچا زاد بھائی، وہ بھی ہمارے خاندان سے تھے، اور ابھی تک ان کی یاد جو ہے وہ ہمارے دلوں میں تازہ ہے. ان کے بچوں کے آنکھوں میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں جواد بھائی یاد آتے ہیں، اور اس طرح ان کے ماں باپ کو ہم دیکھتے ہیں. تو دیکھیں، یہ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی
فوج کے ہمارے نوجوان ہیں، آفیسرز ہیں، ان کے لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور یہ ہمارا ملک ہے، ہم نے ایک ساتھ مل کے اس کو ٹھیک کرنا ہے. اس میں کوئی پارٹی بازی یا اس طرح کوئی بات نہیں ہے. ہم کھڑے ہیں آپ کے ساتھ، اور انشاءاللہ تعالی ہم اپنے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں، اپنے ملک کے ساتھ کھڑے ہیں اور آگے چلیں گے. بڑی مہربانی. ذیشان صاحب یہ بتائیے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سینیٹر فدا محمد، جس طرح ابھی ہماری ساری ساتھیوں نے متفقہ طور پر 9 مئی کو بات پہ جو ہے نا بات کی، اور میں بھی اسی پہ بات آگے بڑھانا چاہتا ہوں. 9 مئی کا جو سیاہ دن ہے وہ تاریخ کا ایک بدنما دن ہے، اور اس وقت ملک کے حوالے سے سب سے پہلے یہ ملک ہونا چاہیے. اگر خدا کرے یہ ملک ہوگا تو سیاست اور باقی ساری باتیں، روزگار اور میڈیا اور یہ سارے بات کی بات، سب سے پہلے اس ملک کی خیر ہے. اور اس ملک کے ساتھ ساتھ جو ہے نا یہ ایک ادارہ ہے ہمارے ملک کا، محافظ سرحدوں کا بھی. چاہے جہاں بھی فلڈ ہو تو سب سے پہلے فرنٹ پہ یہی لوگ ہیں، دہشت گردی ہو تو یہی لوگ ہیں، خدا نہ کرے ارتھ کوئک ہے، جو بھی مشکل وقت آتا ہے تو سب سے پہلے فرنٹ لائن پہ یہی ایک ادارہ ہے کہ اپنے ملک کے محافظ اور اپنے ملک کے عوام کے محافظ بنتے ہیں. تو ہم 9 مئی کو جو ہے نا کنڈم کرتے ہیں، اور اس قسم کی آئندہ بھی ان لوگوں کے ہم جو ہے نا مخالفت کرتے ہیں جو اس قسم کے واقعات میں ملوث ہوتے ہیں. اور یہی ہے کہ آخر میں پاکستان زندہ باد اور پاک آرمی زندہ باد. میں اپنی پریس کانفرنس میں پہلے بھی اس چیز کی مذمت کر چکا ہوں، اور ابھی جو سینیٹر فیصل نے ہماری جوائنٹ اسٹیٹمنٹ دی ہے اس کی میں تائید کرتا ہوں، اور ایک دفعہ پھر مذمت کرتا ہوں. تھینک یو. شرمندہ ہے اس لیے کہ یہ ہمارا ملک ہے، اور ہماری فوج پاکستان فوج جو ہے تو یہ ہماری فوج ہے، اور ان کی وجہ سے ہم یہاں پہ محفوظ ہیں. اسی بیسس پہ جتنا جو کچھ ہوا ہے اس ساری چیز کو ہم کنڈیم کرتے ہیں. اور میں ایک چیز بالکل کلیئر کہہ دوں، جتنے بھی میرے ساتھی کھڑے ہیں یہ سارے اس چیز کے گواہ ہیں، اور یہ بھی سارے یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم پاک فوج سے ہیں اور پاک فوج ہم سے ہے. تو آپ کو اس کے علاوہ چند دوست اور بھی وہ کریں گے. ایک دفعہ پھر ہم کنڈیم کرتے ہیں ٹوٹلی اس سارے اس کو جتنا 9 مئی کو ہوا ہے، اور پاک فوج زندہ باد. میں جی جیسے ابھی آپ لوگوں نے سنا ہے، ہم لوگ سب جو ہے نا سینیٹرز، ہم لوگ اس 9 مئی کے واقعوں کو کنڈیم کرتے ہیں، اور خاص طور پہ اس لیے بھی کنڈیم کرتے ہیں کہ آج تک ہم لوگوں نے کبھی اپنی پارٹی میں سیکھا ہی نہیں ہے کہ ہم لوگ کسی قسم کی وائلنس کریں گے. سو جو کچھ ہوا وہ بہت برا ہوا، اور میں ان عام آرمی آفیسرز اور ان شہداء کی فیملیز کے ساتھ ان کا دکھ، ان کا غم، ان کا غصہ اس لیے شاید باقیوں سے زیادہ محسوس بھی کر سکوں کیونکہ میرا اپنا بیک گراؤنڈ ایک آرمی گھرانے سے ہے. میرے والد صاحب پی ایم اے میں، ملٹری کالج جیلم میں، برن ہال میں وہاں پہ پڑھاتے بھی رہے ہیں، ان کے پرنسپل بھی رہے ہیں، اور پرابلی آج 2 3 4 کور کمانڈر ایسے بھی ہوں گے جو شاید ان کے شاگرد بھی ہوں گے. پچھلے کوئی 2 3 چیف آف آرمی سٹاف بھی ایسے تھے جو ان کے شاگرد تھے، تو ان سب کو پتہ ہے کہ کیا ہے. اس کے علاوہ میری فیملی میں ایئر وائس چیف بھی رہ چکے ہیں، میرا 1 سالہ وہ شہید بھی ہو چکا ہے، تو مجھے پتہ ہے، فرسٹ ہینڈ مجھے اندازہ ہے کہ کتنی تکلیف ہوتی ہے، اور جو لوگ اس میں سے گزرے ہیں جو ان کو کتنی تکلیف ہوئی ہے. لیکن اس کے ساتھ میں ایک بات کرنا چاہوں گا کہ جو میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے جو پی ڈی ایم، جو پاکستان ڈسٹرکٹیو موومنٹ والے جو لوگ ہیں، وہ جس طریقے بہت محبت ہوتی ان کو ان شہیدوں سے، بہت ان کے لیے ان کے دل دکھتے، تو کبھی میمو گیٹ کا سکینڈل نہ ہوتا
कभी डॉन लीक्स ना होते, हम कभी JUI के लीडरशिप से कोर कमांडर के घर के मुहासरे की बात ना सुनते, हम कभी आर्मी की ईंट से ईंट बजाने की बात ना सुनते। हम लोगों ने उन लोगों के सारे मेंबरान को पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर आर्मी के बारे में जो बातें करते देखी है, हम कभी ना सुनते। तो वो जो कह रहे हैं, जो कर रहे हैं, वो उनकी एक किस्म की मुनाफकत है। वो सिर्फ हमारे खिलाफ एक वो कर रहे हैं, और इन द एंड ऑफ द डे इसमें कोई शक नहीं है कि एज अ पाकिस्तानी हम किसी किस्म की भी इंस्टॉलेशन, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे आप में से किसी का घर हो, किसी किस्म का कोई भी अगर आपके घर के तो चार दीवारी भी गिरा रहा है, सब कुछ कर रहा है, हम हर चीज़ को कंडेम करते हैं। और इस किस्म की चीज़ों को पाकिस्तान में नहीं होना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि इसके बाद इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान एक बहुत अच्छी समझ चलेगा, और आप और हम सब मिल के इसकी एक अच्छी बुनियाद रखते हुए चलेंगे, और इंशाअल्लाह ताला एक अच्छा टाइम ज़रूर आएगा। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सेनेटर सीनी एसडी 9 मई के वाक़यात की पुरज़ोर मज़म्मत करती हूँ। जैसे कि जिना हाउस को जलाया गया, फिर हमने देखा पेशावर में रेडियो पाकिस्तान को आग लगाई, और इससे शहीदों के जो तनसीबात हैं उनको जलाया गया। तो ये मैं तो सोच भी नहीं सकती कि हम कोई कभी ये देखें भी, और ये कैसे हो सकता है, मुमकिन है कि ये हुआ है। मैं इसकी पुरज़ोर मज़म्मत करती हूँ। और मैं आपको बताती चलूँ कि मेरा ख़ुद ताल्लुक़ एक आर्मी बैकग्राउंड से है। मेरे वालिद दूसरे जंगी अज़ीम में बर्मा के महाज पे लड़े। 65 की लड़ाई में मेरे लोग शहीद हुए। वहाँ पे ब्रिगेडियर आसन रशीद शामी उसमें शामिल हैं, उनको हिलारे जुर्रत मिला। फिर सैफुल्ला लोधी शहीद हुए, उनको सितारा जुर्रत मिला। फिर 71 की वॉर में ज़फ़र अकबर शहीद हुए, जो कि जनरल अकबर के बेटे थे, और फिर जनरल अख्तर शहीद हुए। ये सब हमारे शोहदा हैं। इसके अलावा हमारे बहुत सारे लोग जो है वो गाजी भी बन के वापस आए। मगर मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये इनका जो लहू है, हम इसको रायगा नहीं जाने देंगे। हम ये कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि कोई इस तरह से अटैक करे इनकी इंस्टॉलेशंस पे। मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैं ये आज डिमांड कर रही हूँ कि इसकी तफ्तीश की जाए, और इसको कानून और कॉन्स्टिट्यूशन के रूल में रहते हुए इसको जो लोग इस पे वाक़े में इन्वॉल्व हैं उनको करार वाक़ई सज़ा दी जाए। वो लोग, वो शोहदा जो हमारी सरहदों के मुहाफ़िज़ हैं, जिन्होंने अपना आज कुर्बान किया हमारे कल के लिए, ये कैसे हो सकता है कि हम उसकी कंडेम ना करें। हम अपने शोहदा के साथ खड़े हैं, हम उनको खिराज तहसीन पेश करते हैं, और हम ये बावर कराना चाहते हैं कि अगर पाकिस्तान है तो हम हैं। अगर हमारी फ़ौज इस तरह से सरहदों की मुहाफ़िज़ ना हो, सरहदों की हिफाजत ना करे, तो हम आज यहाँ इस खुली फ़िज़ा में ना सांस ले रहे होते। हमारी फ़ौज है तो पाकिस्तान है, पाकिस्तान है तो हम हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सेनेटर फलकनाज चित्राली। सबसे पहले 9 मई को जो वाक़या पेश आया है, मैं उसको शदीद में मज़म्मत करती हूँ। मैं आपको ये बताती चलूँ, 9 मई का जो वाक़या है, 9 मई का जो तारीख़ है, वो मेरे ज़िंदगी का भी सबसे मनहूस दिन है, क्योंकि उस दिन मेरे वालिद साहब मुझसे जुदा हुए थे। मैंने उसको कैलेंडर से ही 9 मई को मैंने निकाल चुकी थी। जब ये वाक़या पेश आया तो सबसे ज़्यादा मुझे तकलीफ़ हुई है। मैं अपने पार्टी की तरफ से और अपने सेनेटर्स जो यहाँ पर है उनकी तरफ से जितने भी मज़म्मत करूँ कम है, क्योंकि 9 मई को पाकिस्तान के जो यादगार, जो शुहदा के यादगार को, या जो वो जो
उसका इमलाक अमलाक को जो नुकसान पहुंचाए हैं उसकी हम शदीद मज़म्मत करते हैं। आपको मैं ये भी बताती चलूँ जी, मेरा ताल्लुक़ भी एक फ़ौजी घराने से है। मेरा भाई सियाचिन के महाज से लेकर थर के सहरा तक पाक फ़ौज में सरअंजाम देते रहे हैं और अभी भी वो हाजिर सर्विस है। इसके अलावा जी मेरा सगा भतीजा जी दहशतगर्दी के दौर में वज़ीरिस्तान में 21 साल का भतीजा लड़ते हुए शहीद हुए हैं। सबसे ज़्यादा शहीदों की क़ुरबानी मेरे ख़ानदान ने दी है जी। मैं इंतहाई मुज़ामत करती हूँ। और जहाँ तक हम जिस पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं जी, 27 साल से हम लोगों को ये तरबियत दिया गया है कि हम लोग जो है किसी अमलाक को नुकसान न पहुँचाए। ये हमारी पार्टी का भी मंशूर है और हम लोगों ने 126 दिन का धरना भी दिया, उसमें भी एक गमला भी नहीं टूटा है। एक बार फिर पाकिस्तान है तो हम है, सबसे पहले पाकिस्तान, इसके बाद पाक फ़ौज। जब ये दोनों है तो हम है, पार्टी बाद में आती है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज जिंदाबाद। जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर ज़रका सोरवर्दी तैमूर है, मैं सेनेटर हूँ इस वक्त, और हम सब इस वक्त सेनेटर्स की हैसियत से आए हैं। मैं बारहा टेलीविज़न पे भी, उसके अलावा भी कह चुकी हूँ कि इसकी हम शदीद मज़म्मत करते हैं। जो 9 मई को हुआ, ये पाकिस्तान के दिल के ऊपर एक चीरा है। जिस तरह से कि इमलाक, लोगों की प्राइवेट इमलाक, और जिस तरह से फ़ौज की तनसीबात, शुहदा के जो मज़ार और जो बाकी उनकी तनसीबात हैं, उनके ऊपर जिस तरह से हमला किया गया, हम इसकी शदीद मज़म्मत करते हैं। हम सबसे पहले पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तानी हैं, हम अपनी फ़ौज से मोहब्बत करते हैं, अपनी मुल्क से मोहब्बत करते हैं, और इसी वजह से हम सेनेट में आए हैं ताकि हम अपने मुल्क का मौक़िफ़ आगे रख सकें। तो हम इसकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। इसके साथ साथ परसों जो राना सनाउल्लाह साहब ने जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसके हवाले से मैं ये कहना चाहती हूँ कि ख़वातीन के साथ जो तशद्दुद या जो भी कुछ हो रहा है उसकी वो पता चलना चाहिए। मैं इस हवाले से एक पिटिशन भी दायर कर रही हूँ हाई कोर्ट में, और यही कहना था कि हम रिक्वेस्ट करते हैं, हम डिमांड करते हैं कि एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हो जिसमें बेगुनाह लोग ना मारे जाएं। वो लोग, क्योंकि सारे वीडियो शवाहिद मौजूद हैं, ऑडियो शवाहिद मौजूद हैं, उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए और सिविलियन लॉ के अंडर उनकी ट्रायल होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपने देखा, आज हमारे जितने भी कोलीग्स हैं, सेनेटर्स हैं, सारे हमारे में, और एक ही हमारी मुत्तफ़िक़ा राय और हमारी एक मुत्तफ़िक़ा स्टेटमेंट है। वो ये है कि 9 मई को जो वाक़यात हुए उनके हम शदीद मज़म्मत करते हैं, क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं, और एक मुहिब वतन पाकिस्तानी जो होता है वो उसकी मज़म्मत ही करेगा, और वो अपने अफ़वाज पाकिस्तान की, नौजवानों की और ऑफिसर सब की सपोर्ट करता है, क्योंकि ये हमारी फ़ौज है। और इसके साथ साथ मैं ये कहूँ कि अगर हमारे मुल्क को जो ये नुकसान पहुँचा है, इसकी तहकीकात होनी चाहिए, और जो भी लोग इसमें हैं, इसमें मुलविस हैं, कानून के ज़रिए उनको सज़ा होनी चाहिए। तो ये हमारे एक जॉइंट स्टेटमेंट है, हर किसी ने अपने तरीके से इधर बात की है, और मैंने भी ये बात की। और जिस तरह सारों ने आज आपको ये कहा है कि देखें, सिर्फ इनके नहीं, पाकिस्तान के तकरीबन हर फैमिली में, हर ख़ानदान में कोई ना कोई, या तो फ़ौज में उनके कोई ऑफिसर्स रहे हैं, कुछ शहीद है। मेरा भी उस ख़ानदान से ताल्लुक़ है जिसमें कर्नल जवाद शहीद, मेरा चचाज़ाद भाई, वो भी हमारे ख़ानदान से थे, और अभी तक उनकी याद जो है वो हमारे दिलों में ताज़ा है। उनके बच्चों के आंखों में जब हम देखते हैं तो हमें जवाद भाई याद आते हैं, और इस तरह उनके माँ बाप को हम देखते हैं। तो देखें, ये मैं चाहता हूँ कि हमारे जितने भी